السلام علیکم دوستوں، میں لے کر آیا ہوں حیرت جی کا بیان۔ اس بیان میں حیرت جی صاحب ایک لڑکی سے جناح کرنے کا خوفناک واقعہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ چلو تو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اگر بیان اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ تمہارا پن اس کا ختم۔ لڑکی میں عیب ہو گیا، پھر کچھ زمانہ گزرا کہ کہیں سے اس لڑکی سے شادی کا پیغام آیا، شادی کا پیغام آیا۔ اس لڑکی کا ماں باپ کو خیال آیا کہ ہمیں اس لڑکی کی شادی کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے کہ بھئی لڑکے والوں کو بتا دیں کہ لڑکی کے اندر عیب ہے، لڑکی میں یہ عیب ہے۔ گئے حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا مومنین ایک مشورہ کرنا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا اور اب اس لڑکی کا کہیں سے شادی کا پیغام آیا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ لڑکے والوں کو بتا دیں کہ بھئی لڑکی میں عیب ہے، آپ شادی کرو یا نہ کرو، اس لیے کہ عقد ہو رہا، ایک معاملہ ہو رہا، لڑکی میں عیب ہے، ان کو ہم بتا دیں کہ لڑکی ایسی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم نے لڑکی کا حال میرے علاوہ اب کسی کو بھی بتلایا اور کسی کو معلوم ہوا کہ لڑکی میں یہ عیب ہے تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ اگر تم نے لڑکی کا حال کسی کو بتایا تو میں تم دونوں ماں باپ کو، لڑکی کے ماں باپ کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے گی۔ اس لڑکی کی شادی ایسے کرو جیسے بہت پاک دامن، نیک طبیعت اور عفیفہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، اس طرح شادی کرو اس لڑکی کی، اس کی شادی اس طرح کرو جیسا ایک پاک دامن، عفیفہ اور نیک لڑکی کی شادی کی جاتی ہے۔ اگر تم نے لڑکی کا حال کسی کو بھی بتلایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا دونوں کو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت دھمکی دی اس کے ماں باپ کو اور یہ فرمایا کہ اس لڑکی کے اس عیب کا کسی کو علم نہ ہو، اس کے عیب کا کسی کو علم نہ ہو۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہ سارے اصول اصلاح اور اجتماعیت کے لیے ہیں، یہ سارے اصول اصلاح اور اجتماعیت کے لیے ہیں، اس لیے کہ جو مسلمان کے عیب کو دیکھ کر دوسروں کو خبر کر رہا ہے اس کو ارادہ مسلمان کی ذلت کا ہے، اس کا ارادہ مسلمان کی ذلت کا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو ذلیل کر دیں گے جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنا چاہے گا۔ سوچنے کی بات ہے، جو اللہ کی مخلوق کی ذلت کا ارادہ کرے اللہ اس کی عزت کا ارادہ کیسے کر لیں گے؟ تو کسی مسلمان کی ذلت کا ارادہ کرے اللہ اس کی عزت کا ارادہ کیسے کر لیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی ذلت کا ارادہ کرے اور اللہ رب العزت اس ذلیل کرنے والے کی عزت کا ارادہ کرنے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت امت کی اصلاح کا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیتے ہیں، مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیتے ہیں۔ تو مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لو، مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لو، تو اللہ تعالی تم سے کام اس لیے لے لیں گے کہ تم نے اللہ تعالی کی ایک صفت، اللہ تعالی کی ایک صفت
وہ تم نے وہ صفت تم نے اپنے اندر پیدا کی ہے. تم نے اللہ تعالی کی ایک صفت اپنے اندر پیدا کی ہے. اللہ تم سے اس لیے کام لے لیں گے کہ اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ستار ہے. ایک صفت ستار ہے. اگر تم نے ایک مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیا تو اللہ تعالی تم سے اس لیے امت کی اصلاح کا کام لے لیں گے کہ تم نے اللہ کی صفت اختیار کی ہے. کیونکہ اللہ کی ایک صفت ستار ہے، وہ تم نے صفت اختیار کی. اللہ تعالی تمہارے اس صفت کو اختیار کرنے کی وجہ سے تم سے امت کی اصلاح کا کام لے لیں گے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو پہرا دیتے تھے مدینے کی گلیوں میں. مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے تھے. اچانک دیکھا ایک گھر کے اندر چراغ جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے رات کو، درمیان رات میں، اور گانے کی آواز بھی آ رہی ہے. حالانکہ عمر امیر المومنین ہیں، ان کے ذمے امت کا حال دیکھنا، تربیت کرنا، اصلاح کرنا. امام ہیں، امیر المومنین ہیں، اور سزا دینا، حد قائم کرنا ان کے ذمے ہے. حد قائم کرنا ان کے ذمے ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روشنی کی طرف بڑھے. دروازہ بند تھا تو دیوار پھلان کر گھر میں داخل ہوئے. دیکھا کہ ایک بڑے میاں شراب پی رہے ہیں. بڑے میاں شراب پی رہے ہیں اور ایک ناچنے والی ناچ رہی اور گا رہی، اور بڑے میاں بالکل مست، انہیں کوئی ہوش نہیں کہ عمر گھر کے اندر داخل ہو چکے. حضرت نے دیکھ کے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو اب موت کے قریب ہے، زندگی کے کچھ ایام باقی ہیں، اور وہی گناہ کر رہا. بڑی میں نے دیکھ کر کہا کہ عمر، اگر میں یہ گناہ کر رہا ہوں کہ شراب پی رہا، تو میں اللہ کا ایک حکم توڑ رہا. میں اللہ کا ایک حکم توڑ رہا کہ شراب پی رہا. لیکن عمر، تم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے 3 احکام توڑے ہیں. تم نے اللہ کے 3 احکام توڑے. پہلی بات تو یہ عمر کہ تم نے گھر میں گھس کر ایک مسلمان کا عیب تلاش کیا. گھر میں گھس کر مسلمان کا عیب تلاش کیا. ایک. دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ تم گھر میں اجازت کے بغیر آئے. یہ بھی قرآن میں ہے کہ بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو. تیسری غلطی تم نے یہ کی ہے، تیسری غلطی تم نے یہ کی ہے کہ دیوار پھلان کر گھر میں آئے، دروازے سے نہیں آئے. قرآن میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، عیب تلاش مت کرو، عیب تلاش مت کرو. دیکھو اس کام میں لوگوں کے اندر خوبیاں ہیں، انہیں تلاش کرو، خرابیاں تلاش مت کرو. کیونکہ جو خرابیاں تلاش کر رہا ہے وہ فساد چاہتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، مولانا صاحب فرماتے تھے یہ کام ایک چمن کی طرح ہے. یہ کام ایک چمن کی طرح ہے. چمن میں فرماتے تھے اس چمن میں شہد کی مکھی بن کر داخل ہو. اس چمن میں شہد کی مکھی بن کر داخل ہو، خنزیر بن کر داخل نہ ہو. کیا بن کر؟ سور بن کر داخل نہ ہو، بلکہ شہد کی مکھی بن کر داخل ہو. شہد کی مکھی کی تلاش وہ پھلوں کی، پھولوں کی اور رس کی چوسنے کے لیے ہوتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ مجھے انسانوں کی نفع کے لیے کیا کیا چیزیں، کن کن پھلوں سے رس چوسنا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ عام انسانوں کو شہد کے ذریعے نفع پہنچانے کا ہے. جو کام
عام امت کی نفع رسانی کے لیے ہوتا ہے، جو کام عام امت کے لیے نفع رسانی کا ہوتا ہے، اس کام کے کرنے والے خیر کے متلاشی ہوتے ہیں، اس کام کے کرنے والے خیر کے متلاشی ہوتے ہیں۔